بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے سائے تیزی سے گہرے ہو رہے تھے اور آج مجھے معمول سے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں اس وقت تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل کانپ رہا تھا اور گھبراہٹ کے عالم میں بار بار میرا نقاب سرک رہا تھا، جسے میں بار بار ٹھیک کرتی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت گلیاں بھی سنسان تھیں اور مجھے اسی وجہ سے زیادہ وحشت ہو رہی تھی۔ اماں نے حالانکہ کہا بھی تھا کہ اتنی دیر تک کام مت کیا کرو، لیکن میں کیا کرتی؟ گھر کے حالات کی وجہ سے میں اوور ٹائم لگانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اسی لیے آج بھی اوور ٹائم جب لگا کر نکلی تو باہر گہری ہوتی شام نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر چونکہ دور تھا لیکن پھر بھی میں پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اسی لیے میں گلیوں میں سے گزر کر پیدل ہی گھر چلی جاتی۔ لیکن اب چونکہ شام زیادہ ہو چکی تھی اس لیے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ جانے والی ساری لڑکیاں جا چکی تھیں اور میں اس وقت اکیلی ہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ احساس شدید تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں گھبرا کر پلٹ کر دیکھتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی کے آنے کا شک ہو رہا تھا، حالانکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے راستہ پار کر رہی تھی، لیکن آج تو جیسے راستہ بھی طوالت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی گھر بہت دور ہے، حالانکہ مجھے چلتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے اور اس وقت میرا سانس بھی پھول چکا تھا۔ میں نے کچھ دیر رک کر اپنے حواسوں کو بحال کرنا چاہا، لیکن اپنے پیچھے کسی کی موجودگی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ جب میں پلٹ کر دیکھتی تو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ نہ جانے کون ہے، کوئی چور اچکا نہ ہو، لیکن میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو قیمتی ہو اور جسے بیچ کر اسے کوئی رقم حاصل ہو جائے۔ ہاں، لیکن عزت تو تھی، اور اسی بات کا مجھے خوف تھا کہ کہیں کوئی عزت کا لٹیرا ہی نہ ہو۔ میں اسی لیے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ یہ گلی بھی بہت طویل تھی اور آج تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھروں کے دروازے ایسے بند تھے جیسے سب گھر والے تھک ہار کر سو گئے ہوں۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی کہ اسی اثنا میں ایسے لگا جیسے کوئی میرے سر پر پہنچ گیا ہو۔ میں ڈر گئی تھی اور میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھنا چاہا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا اور پھر میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا نام زینب ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میں بہت خوبصورت ہوں۔ بچپن سے ہی غیر معمولی حسن کی وجہ سے اماں اکثر مجھے چھپا کر رکھتی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اتنی خوبصورت شکل ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہے، ہم تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اماں مجھے اپنے ساتھ لگائے رکھتی، یوں جیسے میں کوئی مرغی کا چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اماں نے مجھے کبھی ادھر ادھر نکلنے ہی نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی زمانے کی ہوا بھی لگنے دی۔ میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی سوائے ایک سہیلی بشرا کے۔ بشرا میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میری اس سے دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اکثر ہی اپنی اماں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ دھمکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات بھی ہمارے جیسے ہی تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ختم ہوتی تھی تو اکثر ہی اس کی ماں کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے آ جاتی تھی۔ اماں کو بھی جب ضرورت پڑتی تو ان سے چیز لے لیتی۔ یہ لین دین تو ان کا چلتا ہی رہتا تھا، لیکن اسی لین دین کے دوران بشرا کب میری سہیلی بن گئی خبر ہی نہ ہوئی۔ پہلے پہل تو ہم اکٹھے ہی کھیلتے تھے، پھر اکثر ہم ایک دوسرے کو آواز دے کر بھی بلانے لگے۔ میں بہت کم اس کے گھر جاتی تھی، لیکن وہ اکثر ہی آ جاتی تھی اور پھر گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھی کھیلتی رہتی۔ اس کی ماں کو بھی ذرا اس کی طرف سے بے فکری ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے بشرا میرے ساتھ کافی دیر تک بیٹھی رہتی۔ یوں تو میں نے 5ویں کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ اب تمہیں مدرسے کی تعلیم دلوانی ہے اور تم اب اپنے مدرسے کی تعلیم مکمل کرو، جبکہ میں اسکول جانا چاہتی تھی۔ میرا پڑھائی کرنے کو دل کرتا تھا، لیکن اماں کی وجہ سے میں نے پڑھائی ادھوری چھوڑ دی اور مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ مدرسے میں پڑھائی کے دوران مجھے کافی کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں اور وہیں پر مجھے پردے کی عادت پڑی۔ میں اپنا چہرہ ڈھک کر آنے جانے لگی تھی۔ اس بات سے اماں بہت خوش تھی، کیونکہ اماں کو تو پہلے ہی وہم ستاتے رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ میں بہت خوبصورت ہوں اور اتنی خوبصورت لڑکیوں پر تو جنات ہی عاشق ہو جاتے ہیں،
اسی وجہ سے اماں نے کبھی مجھے چھت پر اکیلے نہیں جانے دیا، کبھی گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیا، ہمیشہ سر ڈھک کے رہنے کو کہا۔ اور اب تو جب سے میں نے چہرہ بھی ڈھکنا شروع کیا تھا تو اماں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ میں اماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو اماں نانی کے پاس واپس اس گھر میں آ گئی تھی۔ ابا نے بھری جوانی میں اچانک ہی اماں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور ابا کا یہ بھی خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ اماں چونکہ نانی کی اکلوتی بیٹی تھی، اماں کے علاوہ نانی کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ کسی بڑے شہر میں کام کرنے کی غرض سے گیا تھا، لیکن دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آیا، اور آج تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اماں اور نانی نے نہ جانے کس طرح گزارا کیا اور گھر کے حالات کو بہتر کیا۔ نانی خود بھی بہت ہمت والی تھی اور ابھی بھی کام کاج کر لیتی تھی، لیکن اماں نے گھر پر بیٹھ کر سلائی کرنا شروع کر دی۔ یوں گھر کا خرچ تھوڑا چلنے لگ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اماں کے پاس گاہک بڑھنے لگے اور کام بھی بڑھنے لگا۔ میں چونکہ اماں کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی وجہ سے اماں کو ہمیشہ میری فکر لگی رہتی۔ ابھی تو میں چھوٹی سی تھی، لیکن ابا کے اچانک چلے جانے کی وجہ سے اماں بہت زیادہ حساس ہو گئی تھی، اور اکثر بیٹھے بیٹھے وہ رونے لگتی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ نہ جانے کس وقت میری آنکھیں بند ہو جائیں، میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے پہلے تیری خوشیاں دیکھ لوں۔ حالانکہ ابھی تو میں صرف 12 برس کی ہوئی تھی اور مدرسے کی تعلیم بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی میں مدرسے جا ہی رہی تھی کہ اسی دوران اماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ اماں کو شدید کھانسی نے گھیر لیا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اچانک بیٹھے بٹھائے اماں اتنا بیمار ہو گئیں، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ اماں کی بیماری نے میرے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ میں اور نانی بے حد پریشان ہو گئے۔ ہسپتال میں ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ اماں کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اماں کا علاج شروع ہو گیا۔ اب اماں سے زیادہ دیر سلائی مشین پر بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھتیں تو ان کا سانس پھولنے لگتا تھا، اور پھر وہ آرام کرنے لگ جاتیں۔ بمشکل ہی اماں نے وہ کام مکمل کیا جو ان کے پاس گھر پر جمع تھا۔ نیا کام کوئی بھی نہیں پکڑا۔ اسے ہی مکمل کرتے کرتے کافی دن لگ گئے تھے، لیکن اب اماں کا کام چھوٹ چکا تھا اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ایسے میں نانی اور میں بے حد پریشان تھے۔ اسی اثنا میں ایک دن بشرا مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ بشرا اور میرے راستے کیونکہ اسکول کے بعد الگ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی گھر ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے ملنے آئی جاتی تھی۔ لیکن آج تو وہ کافی دنوں کے بعد آئی تھی، کیونکہ اب وہ ایک جگہ پر نوکری کرنے لگی تھی اور سارا دن اس کا وہیں پر گزر جاتا تھا۔ جب گھر آتی تو بہت تھکی ہوتی، اسی لیے اس کی تھکاوٹ کا خیال کر کے نہ میں اس کی طرف جاتی نہ ہی وہ میری طرف آتی۔ آج جب وہ آئی تو اسے دیکھ کر میں کھل اٹھی اور بے اختیار اس کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ اتنے عرصے کے بعد اپنی سہیلی کو سامنے دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ حالات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور پھر اوپر سے اماں کی بیماری نے میرے دل کو بہت بھاری کر دیا تھا، اور مجھے کہیں پر بھی منہ چھپا کر رونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ لیکن اب بشرا کے ساتھ لگتے ہی میں ایک دم رونے لگی۔ بشرا نے مجھے دلاسا دیا۔ دراصل اسے بھی اماں کی بیماری کا پتہ چل گیا تھا اور وہ اسی سلسلے میں آئی تھی۔ تاہم بشرا کے ساتھ میرا دل کافی بہل گیا تھا اور میں پہلے کی نسبت کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ بشرا کے ساتھ باتیں کرنے کے دوران ہی میں نے جب اسے اپنی مجبوری کا بتایا اور گھر کے حالات کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگی، زینب تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ میری فیکٹری میں ہی نوکری کر لو؟ وہاں پر آج کل نوکریاں مل رہی ہیں، میں تمہارے لیے بات کروں اگر تم کہتی ہو تو؟ بشرا نے مجھ سے پوچھا تو میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ نوکری کرنے کا خیال تو میرے دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور پھر ویسے بھی اماں نے کبھی کام کرنے دیا ہی نہیں۔ بچپن سے جس طرح لاڈ پیار سے اماں نے مجھے رکھا تھا، ہتھیلی کا چھالا بنا کر مجھے پالا تھا، تو اب ایک دم نوکری کرنے کا خیال کیسے آ جاتا؟ تاہم میں نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد بشرا سے کہا کہ تم نے مجھے اچھا مشورہ دیا ہے، میں ایک بار اماں سے بات کر لوں پھر تمہیں بتاؤں گی، یہ نہ ہو اماں مجھے اجازت ہی نہ دیں۔ بشرا سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر تم نے جانا ہوا تو صبح میرے ساتھ ہی چلنا، میں سپروائزر سے تمہاری بات کر لوں گی۔ میں نے بھی کسی سوچ میں گم ہوئے اسے ہاں میں جواب دے دیا۔ بشرا کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں اس وقت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ دنوں میں ہی وہ بے حد کمزور اور لاغر ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں
اور اس وقت وہ خاموشی سے خلا میں تکتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا، اور میں نے اب دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نوکری ضرور کروں گی۔ نوکری کروں گی تو پیسے آئیں گے اور اماں کا علاج ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اماں سے بات کی اور کہا، اماں آج بشرا آئی تھی، وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی اور اس نے مجھے نوکری کا بتایا ہے۔ اب چونکہ آپ کے کام کا بھی آسرا نہیں رہا تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کی دوائیاں، نانی کی دوائیاں، آپ کی بیماری کا خرچ، گھر کا خرچ، سب ملا کر بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں میرا نوکری کرنا ہی بہتر ہے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ خاموشی سے مجھے تکنے لگ گئیں۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تاہم میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں آپ آنسو نہ بہائیں، خود کو کمزور نہ سمجھیں، میں ہوں نا، سب اچھا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے طور پر اماں کو تسلی دی، تاہم جانتی تھی کہ اماں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اتنی محبت سے رکھا، زمانے کی نظروں سے بچائے رکھا، اور اب ان حالات میں مجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا تھا۔ پھر اگلی صبح ہی میں بشرا کے ساتھ اس کی فیکٹری چلی آئی۔ راستے میں بشرا مجھے کام کے بارے میں ساری تفصیل بتاتی رہی اور میں سر ہلاتے ہوئے سنتی رہی۔ میں نے اب بھی کالی چادر کے ساتھ نقاب کر رکھا تھا۔ فیکٹری آ کر بھی میں نے نقاب کو نہیں کھولا، کیونکہ یہاں پر مرد اور لڑکیاں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ مردوں کا سیکشن الگ تھا جبکہ لڑکیوں کا الگ تھا، لیکن پھر بھی سپروائزر تو مرد تھا اور وہ اکثر لڑکیوں والے سیکشن میں آتا جاتا رہتا تھا۔ بشرا نے میری اپنے سپروائزر سے بات کی اور کہا کہ اسے کام کی سخت ضرورت ہے، اس کی ماں بہت بیمار ہے، اسی وجہ سے یہ نوکری کرنا چاہتی ہے، آپ اسے بھی نوکری دے دیں۔ سپروائزر نے ایک دو سوال کر کے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چاہو تو آج سے ہی کام شروع کر دو، ورنہ کل سے آ جانا۔ میں بے حد خوش ہوئی، کیونکہ تنخواہ بھی مناسب تھی اور کام بھی بھاری نہیں تھا۔ میں چونکہ اماں کو پہلے بتا کر نہیں آئی تھی، اسی لیے آج کے لیے معذرت کر کے میں اکیلی ہی واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر اماں کو اپنی نوکری لگنے کا بتایا تو وہ پھر سے آنسو بہانے لگیں۔ اماں کی بے بسی اور بے چارگی کو میں محسوس کر سکتی تھی، تاہم خاموش رہی۔ انہیں اندر ہی اندر اب اس بات کا غم کھائے جا رہا تھا کہ اب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں اور ان کی بیٹی یعنی مجھے اب گھر سے قدم باہر نکالنا پڑ رہا ہے۔ اس دن میں نے اپنے گھر کے سارے کام نپٹائے اور نانی کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اماں کو کس طرح سے دوا دینی ہے، اور پھر اگلے دن ایک نئے عزم کے ساتھ میں نے نوکری شروع کر لی۔ نوکری کرتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا۔ تنخواہ جب ہاتھ میں آئی تو ایک دن میں ہی ساری تنخواہ اڑ گئی۔ میں یہاں پر کام کر کے مطمئن تو تھی، لیکن تنخواہ کا ایک دم سے یوں ختم ہو جانا میرا دل جیسے بند کیے جا رہا تھا۔ ابھی تو بہت سارے اخراجات باقی تھے اور پھر پورا مہینہ باقی تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بشرا نے میری حالت دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آج تم بہت گمسم سی ہو، حالانکہ کل تنخواہ ملی ہے، لیکن پھر بھی آج تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ بشرا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی تعصب سے سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، بس ہم غریبوں کا وقت تو اسی طرح گزر جاتا ہے، پیسے جمع کرو، پورا مہینہ گدھوں کی طرح کام کرو اور پھر ایک دم سے سارے پیسے اڑ جاتے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ اپنا کام کرتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اس کے گھر کے حالات بھی کون سا مجھ سے چھپے ہوئے تھے، اس کے گھر میں بھی ہم سے برے حالات تھے۔ وہ بیچارے تو ایک وقت کی روٹی ہی مشکل سے پوری کرتے تھے، کیونکہ ان کی فیملی بہت بڑی تھی۔ بشرا لوگ 8 بہن بھائی تھے اور ان میں بشرا سب سے بڑی تھی، اسی لیے تو اسے قربانی کا بکرا بن کر فیکٹری میں کام کرنا پڑا۔ تاہم میں نے اس دن سپروائزر سے بات کی اور اسے کہا کہ میری تنخواہ کم ہے، اگر وہ تھوڑی سی بڑھا دیں تو میرے اوپر بہت بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اس تنخواہ میں میرے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا۔ سپروائزر نے کہا کہ تنخواہ تو ابھی نہیں بڑھ سکتی جب تک تمہیں 6 ماہ نہ ہو جائیں۔ ہاں، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے، اگر تم اوور ٹائم لگا لو تو تمہیں اس کے زائد پیسے مل جائیں گے۔ سپروائزر کی بات تو میرے دل کو لگی تھی، لیکن اوور ٹائم کرنے کا مطلب تھا کہ رات دیر سے گھر جانا اور پھر اکیلے جانا۔ اس بات سے میرا دل تھوڑا سا گھبرا رہا تھا، تاہم اماں کی خاطر میں نے یہ کرنے کی بھی حامی بھر لی اور اوور ٹائم لگانے لگی۔ ابھی اوور ٹائم لگاتے ہوئے مجھے 3 دن ہی ہوا تھا جب آج یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے میری جان ہوا ہو گئی تھی، اور میں جیسے ہی پلٹ کر اسے کچھ کہنے لگی تھی
تو ایک دم کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور پھر اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کوئی خوبصورت جوان مرد تھا جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور سر کے اوپر کالی ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ اس مرد نے جب مجھے اپنی طرف کھینچا تو ایک دم نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے مجھے چھوا تھا۔ میں نے چونکہ اپنے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا، وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو چل دیا۔ میں کوشش کر کے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، نہ جانے کیوں میری آواز حلق میں ہی گھٹ گئی تھی، مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، کوئی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ انہونی ہونے جا رہی ہے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، میں رک جانا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے کچھ بھی ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ مرد مجھے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اور میں کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ چادر سر سے سرک رہی تھی، میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے آخر اس نے اپنی نظروں سے میرے اندر یہ کیسا جادو انڈیل دیا تھا کہ میں کچھ حرکت کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر کچھ دور چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں پر دور دور تک صرف میدان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھلا سا میدان ہو، اتنی بڑی جگہ کہ نگاہوں میں کوئی عمارت آ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک سفید چٹیل میدان ہر طرف پھیلا دکھائی دے رہا تھا۔ اب جیسے میں گھبرا گئی، پریشانی کے عالم میں اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی اور ایک طرف کو بھاگی، لیکن میرے ہر طرف میدان تھا۔ پھر دوسری طرف کو بھاگی، وہاں بھی ایسا ہی تھا۔ ہر طرف مجھے ایک ہی راستہ دکھائی دے رہا تھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ مرد ابھی بھی وہیں پر کھڑا تھا اور مجھے کوشش کرتے دیکھ رہا تھا۔ تاہم میں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ گھبراہٹ میں مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رونے کے بعد میں کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اسے کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کون ہو تم؟ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اسے کہا تو وہ چند لمحے کھڑا گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اتنا گہرا انداز تھا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ تاہم وہ کہنے لگا، میں تمہیں تمہاری حفاظت کے خیال سے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا تو میں خوفزدہ ہو گئی اور اسے کہا، میری حفاظت کے خیال سے کیا مطلب؟ میں نے ارد گرد خوفزدہ انداز میں دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہاں دراصل تم جہاں پر کام کرتی ہو وہ جنات کی فیکٹری ہے، وہاں پر سب جنات کا کام ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میں کانپ اٹھی۔ جنات کی فیکٹری؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ اس کے پوچھنے پر میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جگہ جنات کی فیکٹری ہوگی۔ آج تک کبھی اس فیکٹری کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا، اور اب یہ اجنبی مرد نہ جانے کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ جبکہ وہ کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ وہ جنات کی فیکٹری ہے اور وہاں پر جنات ہی مالک ہیں۔ میں بھی ایک جن زادہ ہوں، لیکن میں وہاں کا مالک نہیں ہوں۔ اس کی بات پر میں خوف سے کانپ اٹھی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی ایک جن زادہ ہے، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس فیکٹری کا مالک میرا دشمن ہے، ہم دونوں کے درمیان اس فیکٹری کا ہی جھگڑا ہے۔ وہ فیکٹری میرے باپ نے بڑی محنت سے بنائی تھی، لیکن اس مالک نے اسے زبردستی میرے باپ سے ہتھیا لیا۔ میرا باپ اسی تڑپ اور اسی صدمے میں بیمار پڑ گیا۔ ان کی عمر بھر کی کمائی وہ فیکٹری تھی، جبکہ اس آدمی نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے باپ پر ترس نہیں کھایا۔ میں اب وہاں پر ایک عام ملازم بن کر کام کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد ہی اس فیکٹری کو واپس حاصل کروں، لیکن ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس مرد نے جب یہ سب کچھ کہا تو میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر کچھ خیال آنے پر اس سے پوچھا کہ آخر اس سب سے میری حفاظت کا کیا تعلق ہے؟ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ناسمجھی سے اپنے ارد گرد خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا، دراصل اس فیکٹری کا مالک تم پر بری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ آج تمہاری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ارادے کے بارے میں جان گیا تھا۔ میں نے اسے تمہارے پیچھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور پھر جب وہ تمہیں پکڑنا چاہ رہا تھا تو میں اسی وقت تمہیں وہاں سے یہاں پر لے آیا۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اب مجھے اس بات پر پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی میرے پیچھے کوئی تھا۔ تاہم میں اس اجنبی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ کیا پتہ وہی فیکٹری کا مالک ہو
اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر وہ مجھے اپنے جال میں پھنسا رہا ہو۔ یہ سوچ آتے ہی مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، میری اماں اور نانی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اماں بیمار ہیں اور جب وہ ٹینشن لیتی ہیں تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ وہ میری طرف چند لمحے گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے ایسے کہا تو میری جان میں جان آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے واپس چھوڑ کر نہیں آئے گا، لیکن اب اس کے کہہ دینے سے میں نے مطمئن ہو کر اپنی چادر کو ٹھیک کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جہاں سے پہلے مجھے واپسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اب میں آسانی سے واپس اسی گلی میں پہنچ چکی تھی جہاں سے اس نے مجھے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہاں آتے ہی ایک دم پھر سے میں خوفزدہ ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جیسے میری بات سمجھ گیا۔ میں اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہی کچھ قدم کے فاصلے پر میرے ساتھ آتا رہا۔ اس کے ہونے سے مجھے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک خوف اپنی جگہ پر قائم تھا۔ گلی میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، وہ مجھے بڑی مشکل سے دکھائی دے رہا تھا، تاہم میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مڑ کر اسے دیکھتی تھی۔ اس کے ہونے کی تسلی سے ہی میں گھر پہنچ گئی اور دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فٹافٹ اندر آ گئی۔ اماں میری منتظر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تو جیسے اب مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلنے ہی والی تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے ان کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی، آج کہاں رہ گئی تھی زینب؟ میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ تیرے برابر کی سب لڑکیاں کب سے گھر واپس آ چکی ہیں اور تو نے اتنی دیر لگا دی، کیا ہو گیا تھا؟ اماں نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں اوور ٹائم کا بتا کر مطمئن کر دیا، لیکن اماں تو اور پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی، زینب تو اوور ٹائم نہ لگایا کر، میں نہیں چاہتی تیری صحت برباد ہو، تو کتنا کام کرے گی؟ میں تو آج ہوں کل نہیں، لیکن تو نے تو ابھی گھر بسانا ہے، تیرے آگے تو پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے، تو اگر ابھی سے اتنی محنت کرے گی تو تیری صحت خراب ہو جائے گی۔ اماں میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، تاہم میں نے چادر اتار کر تہ لگاتے ہوئے انہیں کہا، اماں آپ پریشانی مت لیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس اب مجھے کھانا دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اماں کا دھیان دوسری طرف لگایا تو اماں جیسے فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور میرے لیے گرم گرم کھانا لے آئیں۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی مجھے اس اجنبی مرد کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے انجانے میں ہی مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا تھا اور میں جیسے ساری زندگی کے لیے اس کی قرض دار ہو گئی تھی۔ تاہم اب مجھے ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ اب صبح فیکٹری جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر فیکٹری نہیں جاتی تو گھر کے خرچ کا بہت مسئلہ ہو جاتا اور مجھے خرچ کی بھی اتنی فکر نہیں تھی۔ اماں کی دوائیاں کیسے آئیں گی؟ اور اگر میں فیکٹری چلی جاتی تو پھر وہاں کا جن زادہ مالک جو میرے پیچھے پڑ گیا تھا اس سے کیسے چھٹکارا پاتی؟ آج تو قسمت مہربان تھی جو اس کے ارادے میں ناکامی ہو گئی تھی، لیکن وہ کل تو باز نہیں آئے گا نا۔ کل تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ارادے کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ مجھ پر حملہ کرے گا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ سوچ آتے ہی میں بے چین ہو گئی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں کم عمر تھی، نادان تھی، اسی لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں سے تو میں کسی صورت یہ بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اماں بیمار تھیں اور اس طرح اور زیادہ بیمار ہوتی، تو پھر ایسا کون تھا جس سے میں یہ بات کروں؟ میرے ذہن میں بشرا کا خیال آیا، لیکن بشرا وہ بھی تو میری طرح ہی تھی، وہ بھی تو میری ہی طرح ایک کم عمر لڑکی تھی اور پھر وہ بھی وہاں پر نوکری کرتی تھی، اسے بھی اس نوکری کی بڑی ضرورت تھی۔ اگر اسے جنات کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو اچھی بات تھی، اگر میں اسے بتا دیتی تو پھر کہیں وہ بھی نوکری نہ چھوڑ دیتی اور پھر اس کے گھر کا معاملہ خراب ہو جاتا۔ میں ابھی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے قریب بڑی تیز بدبو محسوس ہوئی اور پھر ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی۔ میں گھبرا گئی، وہ بدبو ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو آہستہ سے آواز دی تو اماں جیسے سو چکی تھی، انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں میرے اور اماں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، اور پھر اچانک ہی ایسے ہوا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھاما ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اسی پل لائٹ آ گئی اور اپنے ہاتھ کو دیکھ کر میں خوف سے چیخنے لگی۔ میرے ہاتھ کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔
تازہ تازہ خون ہاتھ سے رس رہا تھا، حالانکہ میرے ہاتھ پہ کوئی چوٹ نہیں لگی تھی اور نہ ہی مجھے کسی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خون دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور چلانے لگی۔ اماں ایک دم اٹھ گئیں اور پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے زینب، کیا بات ہے؟ اماں کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر میں نے خوفزدہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اوپر کیا۔ اسے دیکھ کر اماں بھی گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، زینب یہ چوٹ کیسے لگی؟ جبکہ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، پتہ نہیں اماں، ابھی لائٹ گئی تھی اور پھر جب آئی تو یہ چوٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کو کسی کی موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ اماں پریشان ہو گئی، لیکن میں انہیں تسلی دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نلکے پہ آ کر ہاتھ دھونے لگی۔ میرے ہاتھ پر جو خون لگا ہوا تھا وہ تازہ خون تھا، لیکن چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور میں اس وقت جتنی قرآنی آیات تھیں سب کو یاد کر کر کے خود پر پھونکتی جا رہی تھی۔ اس وقت گھبراہٹ کا عالم شدید تھا۔ اسی اثناء میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تو میں نے فوراً وضو کیا اور آ کر جانماز پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے حضور اپنی عرضی رکھی اور بے تحاشا دعائیں مانگ کر جب جانماز سے اٹھی تو کافی مطمئن تھی۔ چونکہ ابھی فیکٹری جانے میں تھوڑا وقت تھا، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے سو گئی اور پھر فیکٹری کے وقت پہ ہی اٹھی۔ آج فیکٹری آ کر بھی میں بڑی چوکنی سی رہی، ارد گرد ہر ایک کو شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی جن زادہ ہے اور جن زادی ہے۔ وہاں پر مجھے وہ رات والا اجنبی بھی دکھائی دیا، وہ بھی میری ہی طرح مردوں والے سیکشن میں کام کر رہا تھا۔ مجھے اس پر افسوس ہوا، یہ فیکٹری اس کی تھی اور وہ یہاں پر مزدوروں کی طرح کام کر رہا تھا۔ تاہم میں اپنے کام میں مصروف رہی کہ اسی دوران فیکٹری کا مالک چلا آیا۔ وہ لڑکیوں والے سیکشن میں ہی آیا تھا اور وہاں آ کر سارے ہال میں پھر کر دیکھنے لگا۔ لڑکیاں بظاہر تو اپنے کام میں مصروف تھیں۔ وہ لڑکیوں کے پاس رکتا، انہیں دیکھتا، ان کے کام کو چیک کرتا، آگے بڑھتا اور دوسری لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے میری باری آ گئی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں گھبرا سی گئی۔ میں نے چہرے پر نقاب لگا کر رکھا تھا، تاہم میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ کہنے لگا، کل تو تم مجھ سے بچ گئی تھی، لیکن وہ دن دور نہیں جب میں تمہیں اپنی قید میں لے لوں گا۔ اس کے سرد انداز پر میری روح کانپ اٹھی، تاہم وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ رات کو تو تمہیں صرف تازہ خون کا تحفہ دیا تھا، اب آج تمہیں کچھ اور تحفہ ملے گا، تیار رہنا۔ اس نے جب یہ کہا تو میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مجھے اس سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، تاہم آج میں نے اپنے کام کو جلدی جلدی ختم کیا اور اوور ٹائم بھی نہیں لگایا۔ بشرا کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ ہی واپس لے کر جانا، وہ میری ہی منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں جلدی جلدی گھر واپس آ گئیں۔ اماں نے مجھے دیکھ کر گہرے اطمینان کا اظہار کیا اور کہنے لگیں، اچھا ہوا جو تو نے آج اوور ٹائم نہیں لگایا، میں تیری طرف سے بہت فکر مند تھی، عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے اور دل پریشان سا ہو رہا تھا۔ اماں کے انداز نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ وہ ماں ہیں اور انہیں میری حالت کی خبر ہو چکی ہے۔ تاہم میں آ کر اپنے کمرے میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے اصل پریشانی تو اس بات کی تھی کہ نہ جانے آج اس کی طرف سے کیا تحفہ آئے گا۔ میں بہت بے چین تھی اور پریشان بھی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ویسے ویسے مجھ پر خوف طاری تھا، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ اماں تو کب کی سو چکی تھی، لائٹ آج بھی جل رہی تھی، لیکن میں نیند آنے کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی، مجھ سے سویا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس جن زادے کی دھمکی مجھے یاد آتی تو اس کا سرد انداز میرے اندر ایک کپ کپی طاری کر دیتا اور میں بے اختیار گھبرا جاتی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک دم مجھے اپنے سر پر کچھ گرنے کا احساس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ پانی کے قطرے میرے سر پر گرے ہیں۔ میں نے بے اختیار اپنے سر کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ پانی کے قطرے نہیں بلکہ تازہ خون تھا۔ میں نے جیسے ہی سر اوپر اٹھایا تو اوپر چھت پر عجیب الخلقت چیز لٹک رہی تھی اور وہ خون اسی میں سے ٹپک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بے اختیار چیخ مار کر میں بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے مجھے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا، لیکن جب ہوش آیا تو اماں میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل میرے اوپر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، جبکہ نانی بھی وہیں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر پریشانی تھی اور دونوں ہی حواس باختہ دکھائی دے رہی تھی۔ اماں سے میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا، مجھے کیا ہوا ہے، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ تو اماں کہنے لگیں، نہ جانے میری بچی تجھے کس کی نظر لگ گئی ہے، رات بھی تو چیخیں مار کر بے ہوش ہو گئی تھی
اور اب اتنے گھنٹوں کے بعد تجھے ہوش آیا ہے؟ اماں کے کہنے پر مجھے ایک دم رات والا واقعہ یاد آ گیا اور بے اختیار میں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے چہرے پر خوف کے سائے دیکھ کر اماں پوچھنے لگی، زینب مجھے بتا، اگر کوئی ایسی بات ہے جو تیرے دل میں ہے اور تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ میری بچی۔ اماں نے نہ جانے کس احساس کے تحت گھبرا کر مجھے کہا، تو پھر میں نے بھی اماں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میرے پاس بھی اب چھپانے کے لیے ہمت نہیں تھی۔ اماں کو سب کچھ بتا دینے کے بعد جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن اماں بے حد پریشان ہو گئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ میں نے ہمیشہ ساری زندگی تجھے اس طرح محفوظ رکھا، اپنے چادر کے پلو میں چھپا کر رکھا، لیکن اب نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اماں پھپک پھپک کر رونے لگی، جبکہ میں خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی رات والے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اب فیکٹری جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر فیکٹری نہ جاتی تو کیا کرتی؟ تاہم اماں کو میں نے تسلی دی اور کہا کہ اماں فکر مت کریں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، اب آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ اماں نے ایک دم مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کافی دیر تک مجھے اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ میں اماں کے جذبات سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے اب گھر کے خرچ کی فکر تھی۔ گو کہ اس دن کے بعد میں فیکٹری نہیں گئی، اس بات کو اب 3 دن گزر چکے تھے۔ فیکٹری سے پیغام آیا تھا، لیکن بشرا سے میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو بول دو ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، 1-2 دن تک آ جاؤں گی۔ حالانکہ میں نے صرف اسے ٹالا تھا۔ بشرا نے بھی مجھ سے کئی بار وجہ دریافت کی، لیکن میں نے اسے بھی نہیں بتایا۔ فیکٹری چھوڑے ہوئے مجھے 5 دن ہو چکے تھے کہ اچانک ایک دن وہی اجنبی چلا آیا۔ اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تاہم میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں دراصل تمہیں فیکٹری آنے کے لیے کہنے آیا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم کل سے کام پر آ جاؤ۔ اس نے مجھے کہا تو میں نے خوف سے اسے انکار کر دیا اور کہا، نہیں میں کام پر نہیں آ سکتی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں پر میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا، اور پھر گھر پر بھی میں شدید خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ میں اب وہاں پر نہیں آ سکتی، وہاں کا مالک اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا تو وہ کہنے لگا، وہاں کا مالک اچھا آدمی ہے اور اسے عورت کی عزت کرنی آتی ہے، تم بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ اس کے کہنے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، تم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی بات کر رہے ہو؟ جبکہ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی بات کر رہا ہوں۔ دراصل اب وہاں کا مالک بدل گیا ہے اور وہاں کا مالک اب میں ہوں۔ اس نے خوشی سے کہا تو میں اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی اور پوچھا، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تمہیں اپنی فیکٹری واپس کیسے ملی؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، دراصل میرے دادا کی وصیت مجھے مل گئی تھی۔ میں نے آ کے جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تم پیسے دے دو تو میں فیکٹری چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اسے پیسے دینے کی بھی حامی نہیں بھری، اور پھر اس کے خلاف میرے پاس کچھ ایسے ثبوت اکٹھے ہو گئے تھے جس کی بنا پر اسے جنات کی دنیا میں اچھی خاصی سزا ہو سکتی تھی۔ میں نے جب وہ چیزیں اس کے سامنے رکھی ہیں تو وہ حیرت کے مارے دنگ رہ گیا۔ اسے جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سب باتوں کے بارے میں جانتا ہوں اور میرے پاس ان باتوں کے ثبوت بھی ہیں۔ پھر اس نے وہ فیکٹری میرے نام کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا۔ میں اسی لیے یہاں پر کام کر رہا تھا کیونکہ میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی میرا حق نہیں دے گا، جب تک گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نہیں نکالوں گا نہیں نکلے گا۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی، جس کا مجھے ابھی تک نام بھی معلوم نہیں تھا، اور وہ مجھے اتنی مہربانی کرنے چلا آیا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی، اور اب بھی آپ مجھے کام پر بلانے کے لیے آئے ہیں، میں اس کام پر ضرور آؤں گی۔ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن اب مجھے خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اماں مجھے وہاں کام کرنے جانے بھی دیں گی یا نہیں۔ وہ آدمی جس نے اپنا نام شاہ میر بتایا تھا وہ تو وہاں سے چلا گیا، لیکن میں کچھ سوچتی ہوئی اندر چلی آئی۔ اماں کو جب میں نے فیکٹری سے اس آدمی کے آنے کا بتایا تھا تو اماں تب سے ہی پریشان تھی، لیکن اب جب انہوں نے مجھے مطمئن دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا بات تھی؟ میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے اس رات میری عزت بچائی تھی۔ اماں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور کہنے لگی، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہے تو تم کام پر چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں کے کہنے پر میں ایک دم خوش ہو گئی اور دوبارہ ان سے پوچھا،
اماں کیا سچ میں کام پر چلی جاؤں؟ تو اماں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ایک تو گھر کے حالات کی فکر تھی اور دوسرا اب میرا دل فیکٹری کی طرف لپک رہا تھا۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق فیکٹری جانے لگی۔ اب وہاں پر میں بہت مطمئن تھی، تاہم میں اب بھی اپنا نقاب نہیں کھولتی تھی، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ آج تک فیکٹری میں کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا سوائے بشرا کے۔ بشرا تو بچپن سے ہی میرے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی، وہ میرے چہرے سے واقف تھی، جبکہ فیکٹری میں آج تک کوئی بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ شاہ میر نے اب میری تنخواہ پہلے سے بڑھا دی تھی اور اس نے سارے ورکروں کو کچھ بونس بھی دیا تھا، جس کی وجہ سے سارے ورکرز شاہ میر سے بہت خوش تھے۔ پرانے باس نے تو انہیں کبھی ٹائم سے تنخواہ بھی نہیں دی تھی، لیکن اب شاہ میر کی بدولت انہیں بونس بھی مل گیا تھا اور ہر ایک کے منہ سے شاہ میر کے لیے دعائیں نکلتی رہیں۔ میں خود بھی بہت خوش تھی، کیونکہ میری تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور بونس بھی ملا تھا۔ اس بونس کے ساتھ میں نے اماں کے لیے، نانی اور اپنے لیے ایک ایک جوڑا خریدا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا ہمیں نیا جوڑا پہنے ہوئے، اور اب جب میں نے اس بونس میں سے جوڑا خریدا اور ہم تینوں نے ایک ہی دن پہنا تو بے اختیار میرے آنسو چھلک پڑے۔ اماں اور نانی بھی بے حد خوش تھیں۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور مجھے فیکٹری میں کام کرتے ہوئے اب کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ جب سے شاہ میر یہاں کا مالک بنا تھا اس نے کافی تبدیلیاں کی تھیں۔ ان تبدیلیوں کو لے کر ورکرز بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی تو چاندی ہو گئی تھی۔ میں بھی اب یہاں پر بہت مطمئن تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جب مجھے اس رات کا خیال آتا ہے جب میرے پیچھے وہ جن زیادہ چلتے ہوئے آ گیا اور پھر جس طرح شاہ میر نے میری جان بچائی، اگر اس لمحے میں اس جن زادے کے ہتھے چڑھ جاتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اور پھر جس رات اس نے وہ عجیب الخلقت چیز میرے گھر پر پھینکی تھی اور اس میں سے رستا ہوا خون اور اس کی عجیب سی بدبو جب منٹوں میں ہی سارے ماحول میں پھیل گئی تھی، میں جب بھی اس بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں ان سب چیزوں سے گزر کر اب آگے آ گئی ہوں۔ بے شک وہ جنات کی فیکٹری ہے، بے شک وہاں کا مالک ایک جن زادہ ہی ہے، لیکن اس کا مالک بہت رحم دل بھی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بے حد محبت کرنے والا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، انہیں تو اس کے جن زادے ہونے پر بھی اعتراض ہوگا۔ وہاں پر کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ شاہ میر ایک جن زادہ ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو یہ بتانے کی کوشش کی۔ تاہم ایک دن شاہ میر میرے پاس چلا آیا۔ اس وقت میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ اب تو میں بلا دھڑک اوور ٹائم بھی لگا لیتی تھی۔ آج بھی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اوور ٹائم لگانا پڑ جائے گا کیونکہ کام زیادہ تھا، لیکن شاہ میر نے کہا تھا کہ اب تم اوور ٹائم مت لگایا کرو، تمہیں اوور ٹائم کے پیسے ویسے ہی مل جایا کریں گے۔ حالانکہ میں نے اسے بہت منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں باز آیا۔ اوور ٹائم کے پیسے میری تنخواہ میں شامل کر کے تنخواہ مجھے پکڑا دی تھی۔ شاہ میر کی عادت ہوتی جا رہی تھی مجھے، اور جو اکثر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان رکھتا وہ تو بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ شاہ میر نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی۔ میں نے اسے ابھی ہاں یا نہ میں جواب تو نہیں دیا تھا۔ اپنے طور پر ویسے جب میں نے اس بارے میں خوب سوچا تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھتے تو مجھے اس میں بہت ساری کمیاں نظر آ رہی تھیں، اس لیے میں نے ابھی اس رشتے میں بھی کوئی حامی نہیں بھری۔ شاہ میر تو مجھ سے بارہا کہہ چکا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو، جبکہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ میر خاموش ہو گیا تھا، لیکن میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں اب بھی وہاں پر اسی طرح کام کر رہی تھی، اور اس نے اس دن کے بعد سے دوبارہ کبھی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ جانے میرے دل میں کیا چل رہا تھا، لیکن ابھی تک میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ اماں اور نانی کو میری اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر شاہ میر کو 1 سال انتظار کروانے کے بعد ایک دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ دن میری زندگی کو بدل کر رکھ گیا۔ شاہ میر کی بیوی بننے کے بعد تو جیسے میرے ٹھاٹ پاٹ شروع ہو گئے تھے۔ شاہ میر نے یہاں سے ہر چیز کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا، میری ہر فرمائش پوری کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی شاہ میر کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور اس کی محبت میں دن بدن مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔